بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ کو سمجھیں گے، اور وہ کانسیپٹ ہم سمجھیں گے قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، شیطان کے خطوات کے پیچھے نہ چلنا، اور جو کوئی شیطان کے خطوات کے پیچھے چلے گا تو شیطان تو صرف حکم دیتا ہے بے حیائی اور برے کاموں کا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی بھی پاک نہیں رہ سکتا کبھی بھی۔ لیکن جو پاک رہنا چاہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پاک کرتے ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم۔ خطوات کہا جاتا ہے نقش قدم یا فٹ سٹیپس کو۔ تو ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص چل رہا ہو تو اس کے چلتے ہوئے اس کے پیچھے اس کے قدموں کے نشان بنتے ہیں، تو ان نشانوں کو فٹ سٹیپس یا نقش قدم کہا جاتا ہے، عربک میں خطوات کہا جاتا ہے۔ تو جو کوئی لوگ ان نقش قدموں پر چلتے ہوئے اس بندے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے، وہ ان نقوش پا اور فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہوں گے۔ یہ فالوئنگ فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور ایک نظریاتی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو بندہ جس طرح کا عمل کر رہا ہے اس کو دیکھ کر ویسا عمل کرتے جانا، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ چنانچہ اگر آگے چلنے والا کسی اچھی منزل کی جانب چل رہا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی اس اچھی منزل پر پہنچیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ آگے چلنے والا کسی بری منزل پہ پہنچا تو پھر پیچھے چلنے والے بھی اسی طرح اس کے پیچھے کسی بری منزل پر ہی پہنچیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جس میں سے ایک ہتھیار تو اس کا یہ ہے جو اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان اور اس کے قبیلے انسانوں کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان کو نہیں پتا، یعنی وہ ہماری طرف موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں۔ اور شیطان اور اس کے ساتھیوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس حالت میں نکالا کہ ان کے کپڑے بھی ان کے جسموں پر نہ تھے۔ دوسرا ہتھیار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو عطا کیا، وہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی ایک تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، دوسرا وہ ہمارے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کو ہماری خواہشات کا پتہ ہے، اور وہ ہماری خواہشات کے ساتھ پلے کرتا ہے اور ان کو ابھارتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ خطوات کیسے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت کے اندر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب ورغلایا تھا اور ان کو ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، تو جب وہ ان کے پاس آیا ہوگا تو آتے ہی یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کا پھل کھا لو، بلکہ سمجھانے کے طور پر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو اس کام پر راضی کیا، اور اس کام کو ان کو بہت خوبصورت بنا کے دکھایا۔ تو جیسے کہ اس کو آہستہ آہستہ راضی کیسے کیا کہ بھئی صرف کھانے سے منع کیا ہے، قریب جانے سے تو منع نہیں کیا نا، تو تھوڑا سا قریب جا کے دیکھتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور قریب جا کے دیکھتے ہیں، ہم کھا تو نہیں رہے، پھر یہ پھل بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو ذرا قریب سے جا کے دیکھتے ہیں، پھر یہ تو بہت خوبصورت رنگ کا ہے، اس کو مزید قریب سے دیکھتے ہیں۔ اب اتنا قریب آ گئے ہیں تو اس کو ہم چکھ ہی لیں، اور اگر اس کو چکھ لیا اور اس کا ذائقہ محسوس کر لیا تو پھر شاید انسان نے وہ کام کر ہی لیا جس کے لیے اس کو منع کیا گیا تھا۔ تو چنانچہ اس طرح قدم با قدم چلاتے ہوئے انسان کو اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں پر کہ اس کو پہنچنے کو منع کیا گیا تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان کبھی بھی ڈائریکٹلی کسی کو گناہ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ انسان کو گما پھرا کے آخر میں گناہ کے دائرے میں چھوڑ کر خود غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش کا بیج ڈالتا ہے،
اور وہ خواہش ایسی ہوتی ہے جو دیکھنے میں بالکل ایسے جیسے انوسینٹ لگے، لیکن اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا پورا پوٹینشیل ہے۔ اور اتنی چھوٹی سی خواہش جس کو دیکھ کے ہم کہیں بھائی اتنے چھوٹے سے کام سے کیا ہوتا ہے، صرف کسی سے بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، صرف ہنسنے سے کیا ہوتا ہے، صرف ایک جوک شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس طرح ایک خواہش پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے اس خواہش کو دل میں ابھارا اور پورے دل کو اس خواہش سے بھر دیا، یہاں تک کہ اس خواہش کے غلبے میں انسان نے کوئی گناہ سرزد کر لیا۔ تو پھر شیطان جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے ویسے ویسے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان سزا کا سزاوار ٹھہرا دیا جاتا ہے تو شیطان اس سے مکمل برات کا اعلان کر دیتا ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تو شیطان ہمیں جن چیزوں کو بہت اٹریکٹیو اور بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سزا تک پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ہم اپنی دن کا ایک بہت بڑا حصہ ان ایپس کے اوپر گزارتے ہیں، اور جہاں تک ہم خود دیکھ رہے ہوں تو اپنی معصومیت میں ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً کلک کریں، شیئر کریں، لائک کریں، فارورڈ کریں، چیٹ کریں، فرینڈ ریکویسٹ، اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں۔ اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو میسج، جو ویڈیو، جو پیغام ہم تک آ رہا ہے وہ چین کس کی ہے، وہ پیغام کس کی طرف جا رہا ہے، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے یا وہ اللہ کے حکم کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قدم جو کہ ہم اپنی طرف سے ان کو معصوم اور اپنی طرف سے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ قدم رفتہ 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 ہمارے دلوں میں گناہ کی خواہش اور اللہ کی نافرمانی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کو کہا جاتا ہے نا، اٹس جسٹ اے کلک اوے، جسٹ اے کلک اوے، اللہ کی نافرمانی، شیطان کی فالوئنگ، جسٹ اے کلک اوے۔ تو اس سارے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شیطان ہمیں فورس نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمارے دل میں خواہش کا چھوٹا سا بیج ڈال کے خود دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس خواہش کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور پھر انسان خود اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے شیطان تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شیطان کی منزل ہے پھر وہی انسان کی منزل بنتی ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب آخرت میں شیطان اپنے انجام کو پہنچے گا یعنی جہنم میں، اس وقت وہ ان انسانوں کو جو اس کے پیچھے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوں گے یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں فورس تو نہیں کیا، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کیا، میں نے تو تمہارے ذہن میں ایک خیال ڈالا تھا، تم خود اس پر آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، تو آج مجھے مت کہو اور اپنے آپ کو ہی الزام دو۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نافرمانی پر شیطان کے لیے جو منزل مقرر کی ہے یعنی جہنم کی سزا، جو لوگ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے رستوں پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ بھی اسی کی منزل پر پہنچیں گے اور اسی طرح ہی اس سزا کا ان حقدار ٹھہرائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس جگہ کی ہولناکی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسی جہنم ہے جس کی آگ جب مجرموں کو اور شیاطین کو دیکھے گی تو دھاڑے گی کہ ان کو میرے اندر ڈالا جائے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کو اس سزا میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس ساری چھوٹی سی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں پیدا کرتا ہے اور ان خواہشوں کو بڑھاتا ہے تو اس کو ہم نے لے کے آگے نہیں چلنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے قدم، جسٹ اے کلک، جسٹ اے فالوئنگ، جسٹ فارورڈ کرنا کسی میسج کو، کسی ویڈیو کو، ہمیں کس طرف کو لے کے جا رہا ہے۔ کیا یہ چیز ہمیں اللہ سے قریب کرے گی، رحمان سے قریب کرے گی، یا شیطان سے؟ جو ویڈیو ٹریل ہم تک آ رہا ہے، جو میسج ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ رحمانی چین ہے یا شیطانی چین ہے؟ ہم اپنی معصومیت میں کس چیز کو کلک کر رہے ہیں؟ یہ فلٹر ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ تو یہ فلٹر بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور یہ شیلڈ اور یہ فلٹر ہے تعوذ، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وہ فلٹر ہے جو ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو اور ہمارے خیال کو اس بات سے بچا کے رکھ سکتا ہے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چلیں اور ہم چلتے چلتے کہیں شیطان کی منزل تک نہ پہنچ جائیں. اور یہ بہت خوبصورت تعوذ ہے جو ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ. یا اللہ میں شیطان مردود کے جنون سے، جنون یہ ہوتا ہے جب خواہش کا اندر غلبہ پڑتا ہے نا، اتنا پریشر بنتا ہے کہ بندہ اس پریشر کو روک نہیں سکتا. تو شیطان انسان کے اندر وہ جذبات پیدا کر دیتا ہے کہ جن کو انسان قابو میں نہیں رکھ سکتا اور اللہ کی نافرمانی تک پہنچ جاتا ہے. وسوسے وہ خیال ہیں جو وہ ہمارے دل میں یہ کہہ کر ڈالتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اٹس جسٹ اے فن، یہ تو مذاق ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ جا کس طرف رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی طرف. اور غرور اور کبر، جس طرح شیطان اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، تو ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہو جائیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہم ہنسیں بھی نہ، کیا ہم فن بھی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے وہ فلٹرز عطا فرمائے ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالوں کو، کہ ہم اپنے اٹھتے ہوئے قدموں کو یہ دیکھ سکیں کہ یہ قدم رحمان کی طرف ہیں یا شیطان کی طرف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین یا رب العالمین.